سجدوں کی جگہ سے حالت نماز میں کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کنکریاں نہیں ہٹاتا تو سنت طریقہ سے سجدہ نہیں کر سکتا تو صرف ایک مرتبہ ہٹانے کی اجازت ہے، اور حتی الامکان نہ ہٹانا بہتر ہے۔ اور کنکریاں ہٹائے بغیر سجدہ کا واجب طریقہ ادا نہ ہوتا ہو تو کنکریاں ہٹانا واجب ہے، اگرچہ ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ہٹانا پڑے۔ یہ جگہ عام طور سے مسجد میں نہیں ہوتی ہے، کہیں اگر باہر کسی میدان میں جنگل میں نماز پڑھتے ہیں، دھیان نہیں ہو پایا کہ جہاں سجدہ کرنا ہے آپ کو لگا کہ ایک دم برابر جگہ ہے، مگر جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو اچھے سے ناک اور پیشانی زمین پہ نہیں ٹکتی ہے، کنکڑیاں جو چبھتی ہے آپ کر نہیں پا رہے، تو ایسی حالت میں ہٹانا، الٹے ہاتھ سے آپ کنکڑیاں ایک بار میں صحیح کر کے ہٹا دیں کہ آپ کا سجدہ ہو جائے۔ اور اگر تھوڑی بہت کنکڑیاں ہیں اور سجدہ ہو پاتا ہے تو نہ ہٹانا بہتر ہے۔ اگر سجدہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، کیونکہ سجدے میں جو شرط ہے وہ کیا ہے، ناک دبنا چاہیے نرم ہڈی تک اور پیشانی جمنا چاہیے اچھے سے، ناک اور پیشانی کا جمنا۔ تو اگر نہیں ہو پاتا ہے تو کنکڑیاں ہٹانا پھر ضروری ہے، آپ ایک ہاتھ سے ہٹا دیں الٹے ہاتھ سے اور پھر آپ سجدہ کریں۔ انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تحریمی ہے۔ ویسے بھی مسجد میں مصلی میں بیٹھ کر جب آپ نماز کے لیے آئیں، عام طور سے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو انگلی چٹکاتے، منع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایسا کر کے کینچی ڈال کے انگلیوں میں ایسا کر کے بیٹھتے، یہ بھی منع ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہے۔ کوئی مشکل نہیں، اگر آپ تھوڑا سا دھیان کریں گے تو نہیں کریں گے، آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہ رکھنا چاہیے۔ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے کل چہرہ گھما کر دیکھے یا بعض، اور اگر چہرہ نہ پھیرے اور صرف کنکھیوں سے ادھر ادھر بلا حاجت دیکھے تو کراہیت ہے، اور راسی یہ ہے کہ خلاف اولا ہے۔ جیسے حالت نماز میں ادھر ادھر تھوڑا دیکھنا مکروہ تحریمی، اور زیادہ آپ نے قبلہ سے سمت ہٹا دیا تو نماز نہیں جاتی رہے گی۔ قبلہ سے اگر آپ کا بے ضرورت چہرہ آپ نے ہٹا دیا اور ایسے نظر ہم ہیں سیدھے مگر ہماری نظر ایسے ترچھی، ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی نماز میں، تو یہ بے ضرورت اگر ہے تو کراہیت ہے، منع ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو ہمارا سیدھا صاف مطلب اور راستہ یہ ہے نا کہ ہم جب نماز کے لیے مسجد میں آئیں، نماز کی نیت باندھیں، ہاتھ اٹھا کر کانوں میں ہاتھ رکھا، مولا ہم نے دنیا داری چھوڑ دی، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب ہماری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، کون سا کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو دھیان دیں، اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں، غور کریں۔ اور جب آپ نماز میں دھیان دیں گے تو آپ یقین جانیے نہ آپ کا خیال ادھر ادھر بھٹکے گا، نہ آپ کی آنکھیں ادھر ادھر بھٹکیں گی۔ سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ نماز میں ہی دھیان دیں، اور ہم جن کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی عظمت، ان کی ہیبت کو نگاہوں میں رکھیں کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ دھیان رکھیں۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا مکروہ تحریمی، حالت نماز میں نہیں دیکھنا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی بعض جگہ پر، جیسے جنازے کی نماز پڑھتے نا، جنازہ پڑھتے تو ایک بار تو نیت باندھ لیا، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو تکبیریں کہی جاتی ہے، درود ثنا پڑھنے کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے عید کی طرح، اس میں خالی اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسا کر کے منہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، تو یہ آسمان کی طرف منہ اٹھانا اللہ اکبر کہتے ہوئے یا حالت نماز میں منہ اٹھانا کہیں بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کسی شخص کے منہ یعنی چہرہ کی طرف نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، سخت ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر کسی شخص کے منہ کی طرف سامنا کر کے نماز شروع کی تو نماز پڑھنے والے پر گناہ ہے، اور اگر نمازی نے کسی کے منہ کے سامنے نماز شروع نہ کی تھی بلکہ وہ پہلے سے اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی شخص آ کر اس نمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھ گیا تو اس بیٹھنے والے شخص پر گناہ ہوگا۔ ابھی جیسے میں یہاں ایسا کر کے بیٹھا ہوں آپ کی طرف منہ کر کے، ٹھیک ہے، اب ایک آدمی آتا ہے، حالانکہ جگہ ہے، وہ آ کے یہیں آ کے میرے منہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نیت باندھ رہا ہے، تو یہ غلط ہے، اسی کو مکروہ تحریمی بتایا گیا۔
اب یہاں وہ نماز پڑھ رہا تھا، آگے میں نہیں تھا، اب میں اگر بعد میں اگر اس کے منہ کے سامنے بیٹھا تو اب مجھ پر گناہ ہوگا، تو مگر یہ مسئلہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں میری جگہ ہے، اس کے علاوہ کہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے، آپ سمجھ گئے بات؟ تو جان بوجھ کر کے عام طور سے ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے میں، اللہ جانے آگے بڑھ کے نماز سنتیں پڑھنے میں جو کیا تکلیف ہے ہمارے بھائیوں کو، جو بھی آئے گا مسجد میں وہ کنارہ ڈھونڈے گا، سب سے آخری والی صف میں وہ سوچتا ہے کہ مجھے جگہ ملے، سب سے آخری والی، جبکہ فضیلت پہلی صف میں ہے، فضیلت افضلیت پہلی صف میں ہے، اور جہاں فرض پڑا اگر مجبوری میں اس کو آگے بڑھنا پڑ گیا، خالی جگہ ہے تو آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا، اب آگے بڑھ گیا تو مجھے لگتا ہے وہ پوری نماز میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیرے تو میں جا کے کون سا کونا پکڑوں۔ میں نے دیکھا ہے سلام پھیرتے تھوڑی سی دعا ہوئی کہ جھٹ پٹ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کس کی رکعتیں رہ گئی تھی وہ پوری کر رہا ہے، وہ کود پھلانگ کر کے ایک دم پیچھے جانے کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں کتنے مدتوں سے قید خانے میں تھا، اب اسے نکلنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 5 منٹ آپ مسجد میں آپ کا لیٹ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ میں تو یہ بولتا ہوں کہ باہر کی زندگی سے مسجد کا یہ 5 منٹ لیٹ ہونا آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ باہر جھنجھٹ ہے، جھمیلا ہے، ٹینشن ہے، گناہ کا ذریعہ ہے، اور آپ مسجد میں بیٹھے آپ کوئی بھی نیکی نہیں کر رہے نا، کوئی بھی نیکی نہیں کر رہے ہو تو گناہوں سے بچیں اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ مگر بعض لوگوں کی عادت یہ کہ مسجد میں اگر آ کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کی پنچایتیں چالو ہو جاتی ہے۔ مسجد میں اگر آپ بیٹھو تو بات چیت کرو، کوئی وظیفہ، کوئی نماز، کوئی دعا درود کے بارے میں دین کی بات کرو تو بہت ثواب ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دین کے علاوہ گھریلو کاروبار کی، دنیا کی، سنسار کی باتیں کرنا، پھر یہ آپ کو زیادہ گناہ ہے۔ جیسا اگر آپ باہر غیبت کرتے کسی کی تو جو گناہ ہوتا نا، مسجد میں وہی غیبت کریں گے تو باہر سے زیادہ گناہ، کیونکہ یہ جگہ بہت ادب والی جگہ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ جب سنت نماز فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ حکم ہے کہ اگر آدمی جگہ بدل کے پڑھتے تو افضل ہے، ثواب ہے، مگر کبھی جگہ ہے خالی، کسی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ جگہ بدل لیجئے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری مسجد پھل رہتی ہے، پوری مسجد پھل رہتی ہے، اس کے باوجود لوگ باہر نکلتے نہ جانے وہ کہاں جاتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ مسجد کھلے، اپنی اپنی جگہ پہ سنتیں پڑھیں، مگر اس کے باوجود لوگ پھر بھی پیچھے نکلتے ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ ادھر تو ابھی کوئی صف ہے ہی نہیں جو لوگ کہاں جا کے سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو سنتوں کا اہتمام کیجئے، نماز پہ دھیان دیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز پہ دھیان نہ دینے کی وجہ سے نماز ہماری کامل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم نماز پڑھنے کے ساتھ غیبت بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ جس دن ہماری نماز کامل ہو جائے گی، یقین جانیے کسی کی غیبت کرتے ہوئے گھن آئے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ اللہ فرماتا ہے ہرگز تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو جس دن نماز کامل ہو گئی، نماز کی روحانیت ہمارے اندر آئے گی، ہم کسی کی برائی کرنے، کسی کے بارے میں فضول بات کرنے سے ہم کو ڈر آئے گا، زبان گوارا نہیں کرے، دل گوارا نہیں کرے گا، اور ہم نہیں کریں گے۔ اگر بولیں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، دین کی بات کریں گے، یا نہیں تو خاموش رہیں گے۔ فضول بات کرنے سے خاموش رہنا بہت بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی حلاوت سے محظوظ فرمائیں۔